قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی مجلس میں ہم پھر دوبارہ آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے جن، جادو، آسیب کے مذاکرے کی مجلس میں ہم پھر دوبارہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم شیخ سے ملاقات کریں گے اور پھر آپ کے وہ پچھلے سوالات کو لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم امید وبرکاتہ۔ کرتے ہیں آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ، اللہ کے احسانات آپ پر ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو ایسی سلامتی کے ساتھ رکھے ماشاءاللہ۔ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ۔ شیخ، گزشتہ مجلس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جن، یہ ابلیس کے جن اور فرشتوں میں ہونے کے بارے میں۔ جی، یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، یہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو نوجوان ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ابلیس فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا اشکال ہے تو پلیز ذرا سا آپ واضح کر دیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ابلیس فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں۔ میں چند وجوہات آپ کے سامنے بارک رکھتا اللہ ہوں۔ فیکم۔ پہلی وجہ، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ نے جنوں کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو لہذا فرشتوں کو جب نور سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا، خلقت کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کئی اسرائیلی روایت نقل کیے ہیں۔ بعد میں سب سے صحیح سند کے اعتبار سے جو قول نقل کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، کیونکہ وہ جنوں کا باپ ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اللہ یبارک فیک، فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا، میں نے سنا، قرآن مجید صاف الفاظ میں کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، یہ ان کی صفت ہے۔ اللہ نے کوئی حکم دیا فوراً بجا لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی فرشتوں میں نافرمانی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ فرشتے فرمودار ہیں، یہ فرشتے نافرمان، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ گریٹ، ماشاءاللہ۔ اور جن نے نافرمانی کر کے ثبوت دے دیا کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اس کی نافرمانی اس بات کے لیے دلیل ہے کہ وہ فرشتہ صفت نہیں ہے۔ تیسری بات، فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، امانت دار ہیں، ان کی صفت ہے امانت داری، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور ابلیس کے بارے میں یہ واضح بات ہے کہ کبھی کسی بھی انسان کی شکل میں آتا ہے، آ کر جھوٹ بول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پرانی قوموں میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اناجیل اربع، چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے سولی چڑھانے کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن کچھ حواریوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر انہیں نصیحت کی اور کچھ گفتگو کی۔ یہ موجود ہے اناجیل میں۔ ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو یہاں یہ شیطان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا۔ جی، یہ صاف ہے۔ اور خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جن میری شکل میں لوگوں کے پاس گیا اور کہا میں ابن تیمیہ، واو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاتا ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقات کے جو کھجور تھے اس پر نگران بنا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے نگران بنا کے رکھا تھا۔ جی جی ہاں۔ تو ایک رات ایک شخص آیا اور کھجوریں بھرنے لگا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا میرے بیوی بچے ہیں, میں مجبور ہوں, اپنی حالت سنانے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے اس چور کا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول اس نے اپنی مجبوری بتائی, میں نے چھوڑ دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. کیا بات ہے, اللہ کا 3 دن وہ آیا, 3 دن بھی آتا رہا, 3 دن آتا رہا. جی ہاں. آخر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری پکڑ لی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے پیاسے حریص تھے علم کے لیے. تو ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن کہا کہ اب کی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو کہتا نہیں آؤں گا لیکن روزانہ چلا آتا ہے, اب کی میں تجھے پکڑوں گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں گا. تو شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں علم کی جس سے آپ مجھے چھوڑ دیں. تو اس نے کہا کہ رات میں سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھ لو, شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تیسرے دن کا ماجرا سنایا کہ اس نے اپنی مجبوری بتائی, لیکن آج اس نے ایک بات کہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی اگر کوئی انسان رات میں بستر پر جاتے وقت پڑھ لے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب. ماشاءاللہ, سچ نے اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے, بڑا جھوٹا ہے, بڑا جھوٹا ہے, نمبر 1 جھوٹا ہے. ماشاءاللہ. تو الغرض تو شیطان جھوٹے ہیں, ابلیس جھوٹا ہے, فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو لہذا یہ ابلیس کبھی فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. وہ وجہ بتائی آپ نے ماشاءاللہ. جی ہاں, تو یہ کافی وجوہات ہیں, اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہیں. اللہ کافی ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اتنی باتیں کافی ہے سمجھنے کے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کتنی واضح انداز سے آپ نے مختلف احادیث کی روشنی میں سمجھا دیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا نہ ہو سکتا ہے, اس کی وجوہات آپ نے سن لیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ شیخ کی عمر برکت عطا فرمائے, ہم اور ایسے ہی ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.